الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال تعالى في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ آپ طالب علم ادھر درمیان میں آ جائیں نا، راستہ بند ہو جائے گا، ادھر درمیان میں آ کے بیٹھے۔ سامعین محترم، ہماری گفتگو جو کئی جمعوں سے چل رہی ہے وہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو عنایات ہوتی ہیں، آپ کی جو نوازشیں ہوتی ہیں، آپ کی امت کے جو خاص چنیدہ اور مقرب بارگاہ لوگ ہوتے ہیں، ان پر جو حضور کی نوازشات ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ چاہے وہ کوئی گناہ گار ہو، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور کی بارگاہ کی نسبت سے، حضور کے پاس حاضر ہونے کی نسبت سے اور اس شرف سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی مریض آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے، صحت عطا فرما دیتا ہے، تندرستی عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ ظاہری حیات مبارکہ سے پہلے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح سب لوگوں کے لیے وسیلہ ہوا کرتے تھے۔ پھر ظاہری حیات مبارکہ میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب کے لیے وسیلہ رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ظاہری حیات مبارکہ میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد بھی آپ کی عنایات اسی طرح جاری و ساری ہیں۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بارگاہ رسالت کے شاعر ہیں۔ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، یہ ان کی مشہور نعت فارسی کی آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی۔ ز مہجوری برآمد جان عالم یا رسول اللہ، ترحم یا نبی اللہ ترحم، اور تنم فرسودہ جہاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، یہ ان کے مشہور فارسی کلام ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ ہائے عقیدت ساری زندگی پیش کرتے رہے، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے حضور کی بارگاہ اقدس میں نذرانے پیش کرنا، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو یا نظم کی صورت میں ہو، منظوم کلام ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، حضور کے دربار میں بہت بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، حضرت حسان ابن ثابت اور حضرت کعب ابن زہیر، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ سارے بہت بڑے شعراء تھے حضور کے دربار کے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی مدح سرائی سے بہت زیادہ مسرور ہوا کرتے تھے، محظوظ ہوا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، بلکہ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح بعد میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے انہیں انعام بھی موصول ہوئے، داد بھی وصول ہوئی۔ یہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ادیب ہیں، کلام کے بہت عمدہ شاعری ہے ان کی، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، بہت زیادہ نعتیں ہیں ان کی، حضور کی بارگاہ اقدس میں بہت زیادہ نذرانے انہوں نے پیش کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد کے آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک قصیدہ لکھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور کی نوازشات جاری رہتی ہیں، اور کون کس یقین کے ساتھ اور کس کیفیت میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ حضور اس کلام سے آگاہ ہوتے ہیں بلکہ لکھنے والے کی دل کی کیفیت ہے، حالانکہ وہ دل کی چیز ہے، اس سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگاہ ہوتے ہیں۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت مشہور قصیدہ ہے ان کا، ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، ز مہجوری برآمد جان عالم، وہ استغاثہ کرتے ہیں اس طرح، اصل میں اس طرح تھا کہ ان کو وہاں کی حاضری نصیب نہیں ہوئی تھی اس وقت تک۔ ظاہر ہے کہ جو عشق والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھلا دوری کیسے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ذرائع نقل و حمل اور ذرائع ابلاغ، ٹرانسپورٹ وغیرہ ایسی نہیں تھی جو آج کے زمانے میں ہے، بہت مشکل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، پھر اکیلا کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا، قافلوں کی صورت میں سفر ہوا کرتے تھے، تو کبھی کوئی قافلہ تیار ہوا، کبھی نہ ہوا، کبھی ہوا تو اپنے حالات ایسے نہ ہوئے کہ آدمی جا سکے اس قافلے کے ساتھ، وہ قافلہ چلا گیا، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کب کسی قافلے نے تیار ہونا ہے، جانا ہے، تو بہت مشکل سفر ہوا کرتے تھے۔ ان کا بھی جانے کو دل بہت کرتا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ نہیں جا سکے تھے۔ بالآخر انہوں نے یہ قصیدہ لکھا، ز مہجوری برآمد جان عالم، یا رسول اللہ آپ کی فرقت کی وجہ سے ایک میں ہی نہیں بلکہ پورے جہان کی جان نکلی جا رہی ہے، ترحم یا نبی اللہ ترحم، اے اللہ کے نبی اب مہربانی فرما دیجئے، ہمیں بلانے کا کوئی سبب پیدا فرما دیجئے۔ اب یہ کیفیت کی بات ہے، پتہ نہیں کس کیفیت میں انہوں نے یہ قصیدہ لکھا۔ بہرحال ایک قافلے کے ساتھ ان کو مدینہ شریف حاضری کا موقع ملا، ابھی راستے میں تھے، مدینہ شریف پہنچے نہیں تھے۔ اس وقت کے جو بادشاہ تھے، اس وقت بادشاہ بھی بہت نیک لوگ ہوا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے جو بادشاہ تھے، ان بادشاہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، فرمایا کہ میرا ایک خادم آ رہا ہے جس کا نام جامی ہے، وہ میری بارگاہ میں یہاں آ کے قصیدہ پیش کرنے کے لیے آ رہا ہے، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسے انتظامات کرو کہ وہ یہاں نہ آ سکے۔ اب وہ عاشق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے لیے اتنے تڑپتے رہے تھے، ان کے لیے بادشاہ کو یہ آرڈر آیا کہ جامی کو یہاں پر نہیں آنے دینا ہے میرے دربار پر۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی ناپسندیدہ شخص ہیں، اس لیے حضور نہیں چاہتے کہ میری دربار میں ان کی رسائی ہو اور یہاں پر حاضری ہو۔ بادشاہ نے اپنے آدمی بھیجے، کوتوال وغیرہ اور سپاہی وغیرہ بھیجے، تو وہ قافلہ جو تھا جس میں مولانا جامی سفر کر رہے تھے، ان کو کہا کہ ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، دربار میں ان کو جانے کی اجازت نہیں ملی ہے، لہٰذا یہ نہیں جا سکتے، باقی لوگ جا سکتے ہیں۔ اب واقعی بڑی عجیب صورتحال تھی، بہت دل شکنی والی صورتحال تھی، حوصلہ شکنی کی بات تھی کہ حضور کے دربار سے آدمی کو لوٹا دیا جائے واپس، کہ حاضری نہیں مل رہی، حاضری کا موقع نہیں نصیب ہو رہا، اور وہاں سے بلاوا نہیں آ رہا، راستے میں تھے، ابھی جا بھی رہے تھے ادھر، بڑی مشکل ان کے لیے صورتحال تھی۔ ان کے دل پہ اس وقت کیا گزری ہوگی جب ان کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نہیں نصیب ہو رہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے منع کر دیا ہے کہ اس کو نہیں آنے دینا۔
بہرحال انہوں نے قافلے سے الگ کر دیا مولانا جامی کو۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی تو عشق والی شخصیت تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کس طرح وہ تڑپتے رہے تھے اس بارگاہ میں حاضری کے لیے، اور کتنا عرصہ تڑپتے رہے تھے۔ پھر کس کیفیت میں انہوں نے وہ قصیدہ لکھا تھا حضور کی بارگاہ کے لیے۔ وہ بھلا کب رکنے والے تھے؟ قافلے والوں سے الگ ہوئے تو انہوں نے اکیلے ہی دوسری جانب سے سفر شروع کر دیا مدینہ شریف کی طرف۔ اگلی رات پھر اس بادشاہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جامی کو منع کرنا ہے یہاں آنے سے، تو وہ تم نے کیسا منع کیا ہے؟ وہ تو پھر آ رہا ہے میری جانب، وہ دوسری جانب سے آ رہا ہے، دوسرے راستے سے آ رہا ہے، اس کو روکو۔ اگلے دن بادشاہ نے پھر لوگ بھیجے، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پکڑ لیا۔ اب دوسری دفعہ بھی جب بادشاہ کو یہ حکم دیا گیا کہ جامی کو نہیں آنے دینا، تو بادشاہ کو تقریباً یہ یقین ہو گیا کہ یہ کوئی بہت ہی ناپسندیدہ شخص ہے۔ ظاہر ہے وہ جانتا تو نہیں تھا، مولانا جامی تو باہر سے آئے ہوئے تھے۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی ایسی شخصیت ہیں جن کو حضور پسند نہیں کرتے، پسند نہیں فرماتے، اس لیے بار بار حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو نہیں آنے دینا میری بارگاہ میں۔ چنانچہ بادشاہ نے مولانا جامی کو پکڑوا کے تو جیل میں ڈال دیا۔ ظاہر ہے اب وہ قافلے سے رکواتا تھا تو وہ دوسری جانب سے چل پڑتے تھے، تو اس کو یہی حل نظر آیا کہ ان کو بند کر دیا جائے جیل میں تاکہ یہ وہاں نہ جا سکے۔ مولانا جامی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب تیسری رات پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے بادشاہ کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو یہاں آنے نہیں دینا ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ تو بہت محترم مہمان ہے میرا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس نے ایک قصیدہ لکھا ہے، مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو قصیدہ اس نے لکھا ہے وہ اس نے ایسی کیفیت میں ڈوب کے لکھا ہے کہ اگر وہ یہاں آ کے میری بارگاہ میں اور میرے روزے میں وہ قصیدہ پڑھ دے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں قبر سے باہر نکل آؤں گا اس کے استقبال کے لیے۔ تو یہ کیفیات کی باتیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ بات ساری عقیدے کی ہوتی ہے کہ کس کا عقیدہ کتنا زیادہ مضبوط ہے۔ آج کل ویسے بھی بہت زیادہ شبہ ہوتے ہیں عقائد کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچے عقائد نصیب فرمائے، اور ان عظیم ترین لوگوں کی اللہ تعالی ہمیں تجلیات اور ان کی توجہات اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان کی توجہات کے صدقے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، ان میں اللہ پاک اچھے عقائد کو پختہ فرمائے، مضبوط فرمائے۔ تو ایسے بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری وصال کے بعد بھی لوگوں کی امداد فرمائی۔ قصیدہ بردہ شریف آپ جانتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہے، علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مشہور کلام مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کس نے یہ نہیں سنا ہوا؟ بچہ جو ہے اس سے واقف ہے، اس کے شعروں سے واقف ہے، اس قصیدے سے واقف ہے۔ وہ بھی آپ نے اپنی بیماری میں پیش کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور حضور نے چادر عطا فرمائی تھی آپ کو، کملی عطا فرمائی تھی اپنی۔ بردہ چادر کو کہتے ہیں عربی میں، اس کا نام ہی قصیدہ بردہ ہے، یعنی وہ قصیدہ جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی مبارک چادر عطا فرمائی تھی، اور جو ہی انہوں نے وہ چادر اپنے اوپر لی تھی بیماری آپ کی ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نوازشات ہوتی رہتی ہیں، آپ کی مہربانیاں ہوتی ہیں اپنے بندوں پر۔ اور پھر ظاہری حیات مبارکہ کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، وصال کے بعد، آپ کا جو ظاہری وصال ہے اس دنیا سے، اس کے بعد ایسے بے تحاشا واقعات ہیں۔ اگر کسی کو ان لوگوں کے حوالے سے شک ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے زمانے کا واقعہ، جب آپ کا وصال ہوا تھا اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تھے، وہ تو ابتدائی دور تھا اور خلفاء کا زمانہ تھا، اور نہ صرف خلفاء کا بلکہ پہلے خلیفہ کا زمانہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال مبارک کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق تھا وہ کس سے چھپا ہوا ہے؟ آپ سب لوگ بہترین طریقے سے جانتے ہیں، سب حالات سے آپ لوگ واقف ہیں۔ اتنا زیادہ تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی اور کا نہیں تھا جتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ اور ان کی جو صاحبزادی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ بھی حضور کا بہت زیادہ تعلق تھا۔ اصل تو نسبت کی بات ہوتی ہے، وہی حضرت ابو بکر صدیق کی وہ صاحبزادی تھیں، ان کے ساتھ بھی حضور کا بہت تعلق تھا۔ کسی نے پوچھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کتنا خوبصورت جملہ ہے، کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، سب سے زیادہ عائشہ پسند ہے، آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، باہر کے جو لوگ ہیں صحابہ کرام ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے جواب میں بھی نسبت کو ملحوظ خاطر رکھا، اور یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر بہت زیادہ پسند ہیں، بلکہ فرمایا کہ ابوہا، عائشہ کا ابو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے مجھے۔ یہ نسبت کی باتیں ہیں دوستو، نسبت بہت گہری چیز ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بہت زیادہ قریبی تعلق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ان کا جب آخری وقت آیا، جب یہ بھی وصال فرمانے لگے اس دنیا سے، تو انہوں نے وصیت فرمائی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں چونکہ ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ رہا ہوں، آپ کا ہم قدم رہا ہوں، آپ کا ہم سفر رہا ہوں، ہر موقع پہ آپ کے ساتھ رہا ہوں، تو جیسے زندگی میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ اس دنیا کے جانے کے بعد بھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہوں اور ان کے ساتھ رہوں۔ تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ وصیت فرمائی تھی اپنے گھر والوں کو کہ میری جب موت واقع ہو جائے، میری جب روح قبض ہو جائے، تو اس کے بعد میری چارپائی کو اٹھا کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے باہر جا کے رکھ دینا، اور باقاعدہ یہ کہنا کہ حضور آپ کا یار غار، آپ کا خادم ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے، آپ کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں سے یہ فرمایا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اس چیز کی اجازت مل جائے گی، لیکن اگر نہ ملے تو پھر جس طرح باقی لوگوں کو بقیع میں دفن کیا جاتا ہے، مجھے بھی وہاں بقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے گھر والے آپ کی میت کو لے کے گئے، وہاں پر روضہ شریف کے باہر رکھا، اور وصیت کے مطابق انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا خادم، آپ کا یار غار ابو بکر صدیق جو آپ کے ساتھ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا تھا، اب وفات ہو چکی ہے، تو وفات کے بعد بھی وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اس کو روضہ شریف کے اندر تدفین اس کی کر دی جائے، اور اگر اجازت نہ ہو تو اس کو بقیع میں دفن کر دیا جائے۔ یہی ان کی وصیت تھی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ یوں ہی انہوں نے یہ آواز لگائی کہ یا رسول اللہ کیا حکم ہے، تو روایات میں آتا ہے کہ روضہ اقدس کے دروازے جو بند تھے چوپٹ خود بخود کھل گئے، اور اندر سے آواز آئی کہ ضم الحبیب الی الحبیب، میرے دوست کو فوراً میرے پاس پہنچا دو، جلد سے جلد میرے پاس پہنچا دو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک کا واقعہ ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشات آدمی کو دیکھنے کو ملتی ہیں، نظر آتی ہیں روایات میں۔ اللہ رب العالمین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین ہمیں عقائد کی پختگی عطا فرمائے، اپنے عقائد ہم کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔